بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر علی۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے شولڈر پین پر۔ شولڈر پین کن لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے اور شولڈر پین کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈاکٹر علی فزیو کے نام سے یوٹیوب پر میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اپنی ویڈیو کی طرف، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں شولڈر پین۔ شولڈر پین کیا ہوتا ہے اور شولڈر پین کیوں ہوتا ہے، کن لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے۔ تو شولڈر پین بیسیکلی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے جو کامن ہے وہ ہے فروزن شولڈر۔ فروزن شولڈر جو ہے نا وہ ڈائبیٹک لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے اور ان لوگوں میں جو 40 سال سے اوپر ہے۔ فروزن شولڈر کیا ہوتا ہے؟ فروزن شولڈر بیسیکلی ہمارے شولڈر جوائنٹ جو ہے یہ ایک بال اینڈ ساکٹ شیپ میں ہوتا ہے۔ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ اس کو بولتے ہیں، اور اس بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کے اندر ایک کیپسول ہوتا ہے۔ اس کیپسول کے ٹائٹنس کی وجہ سے ہمارے شولڈر جوائنٹ کی رینجز کم ہو جاتی ہے، اور اس رینجز کے کم ہونے کو ہم فروزن شولڈر بولتے ہیں۔ فروزن شولڈر کی علامات کیا ہے؟ فروزن شولڈر کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے شولڈر آپ کے کندھے میں، اور صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا کندھا جام ہوتا ہے، آپ سر کے اس لیول تک ہاتھ نہیں لے کر آ سکتے، فار ایگزامپل آپ بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیک سائڈ کمر کو کھجا نہیں سکتے، اور آپ کی ایکسٹرنل روٹیشن یہ والی موومنٹ یا یہ والی موومنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ کو فروزن شولڈر ہو سکتا ہے۔ فروزن شولڈر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے 3 پارٹس اسٹیجز ہیں: اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3۔ اسٹیج فرسٹ جو ہے نا وہ ہے پینفل اسٹیج، اسٹیج 2 جو ہے وہ ہے اسٹیفنس اسٹیج، اور جو اسٹیج 3 ہے وہ ریکوری اسٹیج ہے۔ یہ 2 سال کے بعد خود بھی ریکور کر جاتا ہے۔ اسٹیج 1 میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسٹیج 1 میں ہمارے ساتھ ڈل پین شروع ہو جاتا ہے، زیادہ تر رات کو ہوتا ہے، اور مارننگ کے ٹائم اسٹیفنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کنٹینیوس 6 سے 8 مہینوں تک چلتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس 6 سے 8 مہینوں میں کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے اور ہم اپنی رینجز کو مینٹین نہیں کر پاتے، تو اگلے 8 مہینوں تک ہماری کندھے کے اندر، ہمارے شولڈر کے اندر اسٹیفنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیفنس بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے شولڈر جوائنٹ ہے اس کی رینجز کمپرومائز ہو جاتی ہے، جو کہ بعض لوگوں کا 30 ڈگری تک کمپرومائز ہوتا ہے، بعض لوگوں کا 60 کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے، بعض لوگوں کے 90 ڈگری کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے۔ اسٹیج 3 کے پھر 7-8 مہینے کے بعد اسٹیج 3 شروع ہو جاتا ہے۔ اسٹیج 3 میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی آرام سے پھر واپس ریکوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو فروزن شولڈر ہے تو آپ کو فزیوتھراپسٹ کے پاس کب جانا چاہیے؟ یاد رکھیے، اگر آپ کو رات کے وقت آپ کے کندھے میں درد ہوتا ہے اور آپ صبح اٹھتے ہیں اسٹیفنس ہوتی ہے، تو یہی ایک علامت ہے کہ آپ کو فروزن شولڈر ہو سکتی ہے۔ یا صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کپڑے بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا آپ بال کنگھی نہیں کر سکتے، تو آپ فوراً کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کی اسٹیج فرسٹ پینفل اسٹیج ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک فزیوتھراپسٹ آپ کے رینجز کو مینٹین رکھنے میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، تو آپ کو اسٹیج 2 اور اسٹیج 3 سے بچاتا ہے۔ اگر آپ پہلے اسٹیج میں فزیوتھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے تو پہلے 7-8 مہینے آپ کو درد ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ جو آپ کا شولڈر جوائنٹ ہے وہ جام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اگلے 8 مہینے یہ بہت زیادہ خطرناک اور پینفل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے تو فوراً کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ تھینک یو سو مچ۔